کہ حضور ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی حکم دیا گیا. اگرچہ ادائیگی دونوں کی بڑی ضروری ہے، لیکن اہل علم سے سن کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حقوق العباد کتنے اہم ہیں کہ جس وقت تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرے گا. تھوڑا سا اس پر ذرا وضاحت ہو جائے. جی ہاں بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جب اللہ کے حقوق اللہ سے اس کی معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، وہ رحمان و رحیم ہے. لیکن جب کسی بندے کے حقوق پامال ہو جائیں اور کوئی انسان دوسروں کے حقوق پامال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا. واہ بے شک بے شک. حتیٰ کہ کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرتا اللہ اکبر. تا وقت کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کے حق پامال کیے گئے تھے، بے شک بے شک. یا اس کے وہ حقوق واپس نہ کیے جائیں. یعنی حقوق ادا کرو یا وہ حق کو معاف کرے تو تب جا کر وہ حقوق ادا ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ. ورنہ یہ حق کبھی معاف نہیں ہوتا ہے. واہ واہ. اس لیے بعض اوقات ہمارے ہاں جب کوئی انسان دوسرے سے زیادتی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے تو وہ اس سے معافی مانگتے ہوئے ڈرتا ہے، بلکہ ڈرتا نہیں ہے، معافی مانگتے ہوئے اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، اپنی انا کا مسئلہ سمجھتا کہ ہے ہاں یہ میری انسلٹ ہو جائے گی اور میری شان کے خلاف ہے. تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر تو کوئی معافی مانگ لے تو اتنی انسلٹ نہیں ہوتی، لیکن میدان محشر میں جب ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے تو وہاں پر اس کی قدر آئے گی کہ دنیا پر اگر معاف کروا دیتے تو آج یہاں پر شرمندگی نہ ہوتی. اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں اور قرآن مجید میں جو حقوق ہیں وہ بے شمار حقوق ہیں. یعنی ایک انسان پر اس کے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بے شک. ایک انسان پر اس کے بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، ایک انسان کے اس کے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اسی طرح سے ایک انسان پر اس کے اقربا اور رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، اسی طرح سے ایک انسان کے بحیثیت رعایا کے حقوق کیا ہیں. یعنی ایک تو حکومت کی طرف سے فرائض ہوتے ہیں اور رعایا کے حقوق ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کے بھی حقوق ہوتے ہیں. اسلامی اگر ہو تو رعایا کے فرائض میں شامل ہوتے ہیں. تو ایک انسان کے اپنی ریاست کے لیے کیا حقوق ہیں یہ سارے کے سارے متعین فرمائے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرے کے اندر ایک یتیم بچہ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو قدیم روایت چلی آ رہی ہے کہ کمزوروں کو لوگ ہنسا کرتے تھے. جو لوگ کمزور ہیں بجائے اس کے کہ ان کی مدد کریں لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی یتیم تو نہیں ہیں، آپ نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے، آپ نے ہمیں کوئی یتیم سمجھا ہوا ہے. گویا آج اس معاشرے کے اندر بھی ہماری اس اسلامی ریاست کے اندر بھی اور مسلم ممالک کے اندر بھی کمزور کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں دی جاتی. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا وکافر الیتیم کا ہاتین یوم القیامہ. سبحان اللہ. کہ آپ نے اپنی دو انگلیاں اٹھائی ہیں، انگلیاں مبارک اٹھائی ہیں اور فرمایا ہے کہ میں اور یتیم قیامت کے روز اس طرح ہوں گے جس طرح میری دو انگلیاں ہیں. بے شک بے شک. یتیم کی کفالت کرنے والا، یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے. اور اسی طرح سے جو بیوہ ہو جاتی تھی، جو خاتون بیوہ ہوتی تھی تو لوگ اس کے راستے سے ڈرتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ بیوہ یہ منحوس ہو گئی ہے، اگر کسی گھر میں آئے گی تو یہاں سے برکتیں اٹھ جائیں گی. اگر کئی لوگ سفر کرتے تھے تو جہاں پر ہمارے دوست عورت کے حوالے سے نفرت کا عالم بیان کر رہے تھے، جہاں پر عورت نظر آ جائے تو پیچھے ہٹ جاتے تھے، وہاں پر تو بیوہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور سمجھتے تھے کہ بیوہ اگر کسی کو مل جائے تو اس پر نحوست طاری ہو جاتی ہے. تو وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بیوہ کی خبرگیری کرتا ہے اور بیوہ کی مدد کرتا ہے تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اور وہ اس طرح ہے جیسے اس نے ساری رات عبادت کی ہے اور سارا دن روزہ رکھا ہے. سبحان اللہ. تو یہ حقوق اس طرح سے ہمیں بتائے گئے. اور خود بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا نکاح فرمایا ہے تو ایک بیوہ سے فرمایا ہے. جی ہاں، تقریباً آپ کا صرف ایک نکاح ایسا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے جو کنواری خاتون ہیں. باقی سب جتنی بھی خواتین تھی وہ بیوہ ہیں، بے سہارا خواتین تھی، ان کے ساتھ ہم نے نکاح کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی طرح ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک غلامی کی زندگی تھی
لوگ غلاموں کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے، جیسے چاہیں جہاں کہیں ان کو بیچیں، ان سے جو کام لیں، جو ظلم کریں، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کوئی عدالت نہیں تھی جہاں پر کوئی غلام جائے اور وہ کہے کہ میرا مالک مجھ سے غلام کے بھی کوئی حقوق تھے، اس کے بھی حقوق تھے، لیکن کوئی عدالت اس کے حقوق سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے غلاموں کے حقوق بھی بتائے ہیں، اور آپ نے جتنے کفارے بتائے ہیں، جتنی بھی سزائیں بتائی ہیں۔ کوئی قسم توڑتا ہے تو جہاں پر اس کے قسم کے کفارے کی دیگر چیزیں ہیں، وہاں پر غلام آزاد کرنا بھی ہے کہ غلام کو آزاد کرو۔ جہاں پر ایک شخص کو کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے، اس کا کفارہ بتایا جاتا ہے، وہاں پر بھی غلام کو آزاد کرے، پہلا نمبر غلام کو آزاد کرے، غلام کو آزاد کرے۔ اس طرح جو بھی آپ نے کفارے بیان کیے ہیں، وہاں پر غلام کو آزاد کرنے کا حکم آپ نے دیا ہے، اور اس طرح آپ نے انسانوں کو غلامی سے آزاد کروایا ہے۔ پھر اسی طرح سے معاشرے کے اندر دوسرے انسان کو معاف کرنے کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، یعنی وہاں پر یا تو کسی پر حملہ کر کے اس کا خون بہا دیں یا بدلہ لیں، یہی اسی ڈگر پر انسانیت چل رہی تھی، اور قبائل اسی طرح سے جنگوں میں مصروف تھے۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر ان بڑے بڑے قاتلوں کو، ان بڑے بڑے ظالموں کو جو تھر تھر کانپ رہے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا، جنہوں نے صحابہ کرام کے کلیجے چبائے تھے، جنہوں نے صحابہ کرام کے جسموں کے ٹکڑے اڑائے تھے، آج وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے، اپنے گھر سے انہوں نے نکالا، ان کو ہجرت میں مجبور کیا، تو آج وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوگا، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے علی الاعلان ان کو معاف کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ معاف کرنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور ویسے تو شرق و غرب سے لوگ سمٹ کر آپ کے قدموں میں نہیں آئے، ویسے تو کالے اور گورے اور امیر و غریب سب سمٹ کر آپ کے قدموں میں نہیں آئے ہیں، یہ آپ کے اخلاق عالیہ کی وہ خصوصیات ہیں جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اور اسی طرح سے یہ تو عام حالات کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام وہ دین لے کر آئے ہیں، جو اسلام لے کر آئے ہیں، جو حالت جنگ کے بھی حقوق بتاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جو لوگ جنگ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو جب بمنگ کرتے ہیں تو وہاں پر چھوٹے معصوم بچے بیمار، وہاں پر کیا تباہی آ جاتی ہے، کوئی تمیز نہیں رہتی، کوئی تمیز نہیں رہتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جنگ تھی، یہ ہمارا حق ہے، ہم جو مرضی کریں، جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ ہاں، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے آپ نے فرمایا ہے کہ حالت جنگ میں جو بوڑھے لوگ ہیں ان پر ہاتھ نہ اٹھائیں، جو عورتیں ہیں ان پر ہاتھ نہ اٹھائیں، سبحان اللہ، جو چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کو کچھ نہ کہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں ان کو کچھ نہ کہیں، جو کوئی بھی عبادت گاہ ہے، خواہ وہ مسجد ہے یا مندر ہے یا کلیسا ہے، آپ اس کو نہ گرائیں، آپ کھیتیوں کو تباہ نہ کریں، آپ درختوں کو نقصان نہ پہنچائیں، آپ جانوروں کو کچھ نہ کہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ پہلے تو جب کوئی انسان دوسروں کو مار دیتے تھے اور لاش ان کے قبضے میں آتی تھی تو اس کا حلیہ بگاڑ دیتے تھے، اس کے ناک کان آنکھیں نکال کے کاٹ کے پھینک دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار کوئی کسی انسان کا مسلح نہ بنائے، یہ احترام انسانیت سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ مسلح بنانے سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے، یعنی میت کے بھی احترام، اس کا احترام۔ تو ایک انسان کے اوپر جہاں اس کے فرائض ہیں وہاں پر حقوق بھی ہیں، اور اس حقوق اور فرائض کا توازن رکھنا یہاں پر بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارا اسلام بتاتا ہے انسانیت کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جی مفتی صاحب، بہت مختصر وقت میں آپ نے بہت جامع گفتگو کی ہے۔ میں ایک دفعہ مفتی شعبان صاحب کی طرف آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔